جو بغیرت یہ بینر لگاتے ہیں کہ بیچ دیا مہاجروں کو. اگر مہاجروں کے حقوق کو کاغذ پر پروٹیکٹ کرنا بیچنا ہے تو میں 10,000 دفعہ بیچوں گا مہاجروں کے لیے اپنے آپ کو. کسی نے کاٹنی ہے FIR, کاٹے میری FIR, ٹی وی پہ کا ہے. پھر کہہ رہے ہیں کوئی ہمارے گھر میں گھسے گا تو تمہارے گھر بھی اسی شہر میں. بدماشی نہیں کرے کوئی ہمارے ساتھ, بدتمیزی بےہودگی بدماشی نہیں کریں. بہت سہ لیا غدار ہونے کا نعرہ ہم نے. ہم سے زیادہ نہ کوئی پاکستانی پہلے تھا اور نہ آج ہے جناب, نہ آئندہ کوئی ہم سے زیادہ پاکستانی ہوگا, کیونکہ ہم ان لوگوں کی یہاں پر نمائندگی کر رہے ہیں کہ جن کے آباء و اجداد نے یہ ملک پریکٹیکلی بنایا ہے, واقعتاً بنایا ہے. اور آپ کے پیٹ میں جو درد ہو رہا ہے نا کہ پیپلز پارٹی سے معاہدہ کر لیا, تو جب صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ بنایا اور سلیم مانڈوی والا کو ڈپٹی چیئرمین سینٹ, تو انہی آصف زرداری کے ساتھ عمران خان نے نہیں کیا تھا معاہدہ ہے. اس وقت تمہارے لیے سب حلال ہو گیا تھا جب تم بلوچستان کی نواز شریف کی حکومت گرا کر قدوس بزنجو کو لا رہے تھے اور صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ بنا رہے تھے اور سلیم مانڈی والا کو ڈپٹی چیئرمین اس معاہدے کے تحت بنا رہے تھے. جب تمہارے لیے سارا کا سارا حلال ہو گیا تھا, جو یہ سمجھ رہے ہیں نا کہ امریکہ کے جھنڈے جلا کر کراچی سے کوئی تحریک انصاف کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دے دے گی, تو یہ جھنڈے جماعت اسلامی ساری زندگی چلاتی رہی ہے یہاں پر. ٹھیک ہے, 9 مارچ کو وزیر اعظم آتے حیدرآباد, ایک لفظ نہیں نکالتے کہ کوئی بیرونی سازش, کوئی امریکی سازش, کوئی یہ اور وہ میرے خلاف ہو رہا ہے. اس کے چند روز کے بعد پھر آتے گورنر سندھ اپنے ساتھ ان قبضہ گیروں اور چھٹ بھائیوں کو لے کر جو اپنی اوقات بھول کے شہر کے مختلف علاقوں میں ہمارے خلاف بکواس کر رہے ہیں. اس کا بھی دیں گے ہم جواب, بالکل دیں گے, خاطر جمع رکھیں. ہم نے یہ طے کیا کہ ہم کابینہ میں نہیں جائیں گے, تو حکومت نے کیا کیا؟ حکومت نے یہ کیا کہ ہمارے کئی ساتھیوں کو بشمول رابطہ کمیٹی کے بعد سب سے اہم کمیٹی COC, اس کے ارکان تک کو کچھ کو گرفتار کر لیا اور بہت ساری لسٹیں بھجوا دی. جو رابطہ کمیٹی ہر قدم یہ سوچ کر اٹھاتی رہی کہ ہم مہاجر قاتل مہاجر مقتول کی سیاست کو دفن کریں, ہم یوم شہداء پر ہر برس نئے شہداء کو سیلیبریٹ نہیں کریں گے بلکہ اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کریں گے پاکستان کے سیاسی نظام میں رہتے ہوئے. اس کے سامنے بہت مشکل فیصلہ آیا, لیکن بہرحال ہم نے یہ غیر مقبول MKM کے کارکنان کی صفوں میں فیصلے کو قبول کیا اور ہم گئے. اس کے بعد بھی حکومتی صفوں میں رہتے ہوئے مردم شماری کو یقینی بنوایا, نئی مردم شماری کا اعلان کروایا, جو کچھ کر سکتے تھے کیا. لیکن جو مہنگائی کا طوفان اور جس کا بار بار ذکر MKM کی لیڈرشپ, جب PTI یہاں آئے تو بھی, ٹاک شو میں جائیں تو بھی, قومی اسمبلی میں, سینٹ میں, جہاں جائیں, صوبائی اسمبلی میں ہمارے ساتھی کرتے رہے. ہم نے PTI کو دھوکہ دیا. دھوکہ وہ ہوتا ہے جو پیٹھ پیچھے کیا جاتا ہے. دھوکہ وہ ہوتا کہ جو پیٹھ پیچھے کرتے آپ کو بتا رہے تھے کہ صوبائی حکومت اور مستقبل کی وفاقی حکومت جو نظر آ رہی ہے کہ جب تمہارے اپنے لوگ تمہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں, پیسے میں جا رہے ہیں یا کیسے, یہ الگ بات ہے. ان میں سے بہت سارے کارٹون کیریکٹر جو ویڈیو بنا رہے ہیں نا کہ ہم بہت خوش ہوئے ہیں, خدا کی قسم انہوں نے پیپلز پارٹی سے پیسے بھی مانگے اور اگلے الیکشنز میں انہوں نے نشستیں بھی مانگی, اور آج بھی عمران خان صاحب کو جو اس حال تک پہنچائے ایسے بہت سارے کیریکٹرز نے پہنچایا. جو معاہدے کیے وہ اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے کیے. کیوں؟ کیونکہ ان کے نکات یہ ہیں. وہ پاکستان پیپلز پارٹی کہ جو کل تک کہتی تھی کہ جیسا نظام ہم چاہتے ہیں بلدیاتی حکومتوں کا ویسا ہی چلے گا یہاں پر, اس پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ سے دستخط کروائے کنوینر MKM کے ساتھ ساتھ پاکستان کی پوری پولیٹیکل لیڈ بیٹھی ہے. جس MKM کو نعرہ لگانے کی بنیاد کے اوپر CM ہاؤس پہ ڈنڈے مارے, وہی پاکستان پیپلز پارٹی اسی MKM کے ساتھ پوری نکات کے اوپر بیٹھ کر معاہدے کر رہی ہے. یہ MKM کے کارکنان کی جیت. ٹرانسپورٹ کا ماسٹر پلان, خواتین کی یونیورسٹی, حیدرآباد یونیورسٹی, جس حیدرآباد یونیورسٹی کو پاکستان پیپلز پارٹی یہ کہہ رہی تھی
کہ ہم نہیں بننے دیں گے، اسی پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے دستخط کیے ہیں اس معاہدے کے اوپر. لکھا ہے اس معاہدے میں ایک مہاجروں کے ساتھ جو تاریخی زیادتی ملک میں ہوئی وہ یہ ہوا کہ لیاقت نہرو معاہدے کے تحت وطن چھوڑ کر آنے والوں نے ہجرت کرنے والوں کے ساتھ ریاست پاکستان اور ہندوستان کا معاہدہ ہوا کہ جو متروکہ املاک ہوں گی، یعنی پاکستان سے بھارت ہجرت کرنے والوں کی جو املاک ہوں گی وہ بھارت سے پاکستان آنے والوں کو دی جائیں گی، کیونکہ وہ اپنا مال و متاع چھوڑ کر آ رہی ہیں. اس میں زیادتی پر زیادتی ہوتی رہی ہے، ایک تاریخی مقدمہ ہے. آج تم کو بظاہر کمزور لگنے والی ایم کیو پاکستان نے کیا کیا؟ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ معاہدے میں اس نقطے کو شامل کیا کہ جو ایویکیوئی پراپرٹی کا قانون ہے، کہ جو متروکہ املاک کا قانون ہے، اس کے اوپر ہم عمل درآمد کروائیں گے. اصول کی بنیاد پر سیاست کرنا چاہتے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے خلاف ہم نے 2018 میں الیکشن لڑا تھا. ہم پہ اندرونی دباؤ تھا کہ جلد از جلد ہم اس تیزی سے غیر مقبول ہوتی ہوئی حکومت کو چھوڑیں، کیونکہ ان گلیوں اور محلوں میں بلدیاتی اور صوبائی اور قومی کے انتخابات ہم نے پاکستان تحریک انصاف سے بھی لڑے. آپ کی سیاست اپنی جگہ جناب، آپ کو مبارک ہو. ہم اپنی سیاست کرنے کا پورا استحقاق رکھتے ہیں. ایسی ایم کیو پاکستان کو کہ جس کے سر پہ کئی ہزار جیل میں قید ساتھیوں کا بوجھ ہے اور 170 سے زائد اس وقت لاپتہ کارکنان کی ذمہ داری ہے، اس کو مینج کیا جاتا ہے کہ آپ تحریک انصاف کے ساتھ جائیں. ہم پہ یہ تنقید ہوتی ہے کہ آپ کو تحریک انصاف جس سے آپ ہارے یا جس نے آپ کی سیٹیں چھینی، آپ اس کے ساتھ کیوں چلے گئے؟ ہم نے پہلے دن سے کہا ان میں اتنی سکت نہیں ہے کہ ہم سے کوئی سیٹ چھین سکتے. ان کے تو جو جیت گئے ہیں لوگ وہ گھر میں پڑے ہوئے سو رہے تھے. خدا کی پناہ جن کو کراچی شہر سے 2/3 اکثریت ملے، کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ ریلی تک نہیں نکالیں کراچی شہر میں اپنی جیتنے کی؟ لیکن خیر ہمیں جانا پڑا. پھر ہم نے کیا کیا؟ ہم نے 3 اگست 2018 کو بنی گالہ میں آج کے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی کے دستخط ہوئے. ہم نے ایک معاہدہ کیا. معاہدہ یہ نہیں تھا کہ سندھ کا گورنر ہمیں چاہیے، وزارتیں ہمیں چاہیے. معاہدہ یہ تھا کہ جو شہری سندھ کے بنیادی مسائل ہماری نظروں کے سامنے ہیں، یہاں منصفانہ مردم شماری ہو، یہاں پہ ترقیاتی فنڈز ریلیز کیے جائیں، حیدرآباد شہر میں یونیورسٹی بنائی جائے، بلدیاتی نظام حکومت کے لیے وفاقی حکومت اپنا کردار ادا کرے، جو لاپتہ کارکنان اور ہمارے دفاتر ہیں ان سارے کے سارے مسائل کو حل کیے جائیں. یہ معاہدہ ہم نے لکھ کر کیا تحریری طور پر، اور اس تحریری معاہدے کے اوپر عمل درآمد کے لیے بار بار وزیر اعظم سے اور تحریک انصاف سے کہتے رہے. اس پہ بہت نسبتاً سست رفتاری سے کام شروع ہونے کی نوبت بھی نہیں آ رہی تھی کہ ہماری برداشت ختم ہونے لگی تو ہم دسمبر 2019 سے میں نکل گئے وفاقی کابینہ.